اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حکمیں دیے ہیں۔ نمبر 1، جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑو۔ نمبر 2، اگر جماعت المسلمین اور اس کا امام موجود نہ ہو تو پھر تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جانا، اگرچہ تمہیں اس صورت میں درخت کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ مسعود صاحب نے اس حدیث کے ان دونوں حکموں میں سے کسی ایک حکم پر بھی عمل نہیں کیا، کیونکہ اس حدیث میں جو حکم ہے ظاہر ہے، اور وہ حکم مسعود صاحب کے لیے بھی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ جماعت المسلمین اور اس کے امام کو مضبوطی سے پکڑ لیتے۔ نمبر 2 کی صورت میں اگر دنیا میں کہیں بھی جماعت المسلمین اور اس کا امام انہیں نہ مل سکا تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ پھر وہ حدیث کے دوسرے حکم پر عمل کرتے اور گوشہ نشین ہو جاتے، اور اگر خوش قسمتی سے کوئی درخت بھی ان کو مل جاتا تو اسی کے سائے میں زندگی گزار دیتے، چاہے اس درخت کی جڑ ہی انہیں چبانی پڑ جاتی۔ لیکن پھر اس طرح دنیا کیسے جانتی کہ مسعود احمد صاحب بھی ایسی امام الدنیا شخصیت بھی اس دنیا میں موجود ہے؟ موصوف کو غلبہ دنیا میں کوئی جماعت المسلمین اس لیے بھی نظر نہیں آئی کہ جماعت المسلمین نام کا کوئی خوبصورت اور خوشنما بورڈ ان کو کہیں دکھائی نہیں دیا، اور وہ کسی اسلامی حکومت کو جماعت المسلمین ماننے کے لیے اس لیے بھی تیار نہیں ہے کہ انہیں یہ نام کہیں لکھا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ اس حدیث میں تو صرف دو ہی باتوں کا حکم ہے، لیکن موصوف اس کے برخلاف لکھتے ہیں۔ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں پر کس طرح عمل کیا جائے؟ اگر جماعت المسلمین ہے تو اس میں شامل ہو جائے، نہیں ہے تو اگر نہیں ہے تو بنائیں، نہیں بنا سکتے تو پھر تمام فرقوں سے کنارہ کش ہو جائے اور اسی حالت میں مر جائے۔ مسعود صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر جماعت المسلمین نہ ہو تو بتائیے آپ بنائیں کہ یہ حکم کس حدیث میں ہے، اور اگر یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے تو کیا موصوف پر اس سلسلے میں کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ معاذ اللہ، کیونکہ وحی کے بغیر تو اس طرح کا کوئی حکم معلوم نہیں ہو سکتا۔ اگر مسعود صاحب کا ارادہ دعوی نبوت کا ہے تو پھر وہ کھل کر سامنے کیوں نہیں آ جاتے اور علل اعلان دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ اہل العلم نے اس سلسلے میں موصوف کی گرفت کی تو انہوں نے جلد ہی پیترا بدلا اور یہ الفاظ نکال دیے، اور ان الفاظ کی جگہ ایک لائن چھوڑ دی، ڈاٹ 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 ڈاٹ، یعنی اتنا گیپ چھوڑ دیا کہ بعد میں آنے والی نسلیں خود ہی اس ڈسٹینس کو بھر لیں گی۔ اور جناب نے جو طرز اختیار کیا وہ بھی مقام نبوت ہی کے مترادف ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں صرف وہی مسلم ہیں، یا وہ لوگ مسلم جو مسعود صاحب یا جماعت المسلمین کی قائم کردہ جدید جماعت المسلمین میں شامل ہو کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، وہی مسلم ہیں، اور دنیا میں کوئی مسلم ہے نہیں ان کی نظر میں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا رجحان کس قدر خطرناک اور گمراہ کن ہے، کیونکہ انبیاء کرام ہی ایسی ہستیاں ہیں کہ وہ اور ان کی جماعت تو ہدایت یافتہ تھی اور ان کے مخالفین گمراہ اور غیر مسلم تھے۔ جناب موصوف صاحب جماعت المسلمین قائم کرنے کے بعد خود ہی اس کے امام بھی بن گئے، جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ امام بنانا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ چنانچہ مسعود صاحب کی کتاب توحید المسلمین کا ایک عکس ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا فیصلہ آ جائے اور وہ غالب ہوں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، باحوالہ سلسلہ الصحیحہ البانی 1955 جلد 4۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت کا ایک طائفہ یعنی گروہ
ہمیشہ حق پر غالب رہے گا۔ صحیح الجامع الصغیر البانی 7289 7289 بحوالہ صحیح مسلم وغیرہ وکالہ صحیح۔